بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. NK نیوز USA کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر جیا خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جناب, آج اسٹوڈیو سے میں آپ کے سامنے اپنا ایک پروگرام لے کر آئی ہوں جس میں ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو ایبٹ آباد کے لیول پر تقریباً ہر ایک شخص جانتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پارٹی لورز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ حنا خان موجود ہیں جو کہ لیگل ایڈوائزر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور اگر پارٹی کی وابستگی کی بات کی جائے تو PTI سے ان کا تعلق ہے, اور پارٹی کے حوالے سے جو خدمات وہ سر انجام دے رہی ہیں اس ٹائم پہ PTI کی لیبر ونگ کی وہ لیڈ کر رہی ہیں, لیبر ونگ کو, اور PTI کی لیگل ٹیم کو بھی حنا خان لیڈ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک گراف ہے وہ عوامی شخصیت, سیاستدان اور سماجی کارکن ہے. ہم سب سے پہلے حنا خان کو اپنے NK نیوز USA کے پلیٹ فارم پر ویلکم کہتے ہیں. حنا, ویری وارم ویلکم on the platform of NK News USA. Thank you for this invitation. Most welcome. اچھا حنا, سب سے پہلے ایک مختصر سا تعارف ہم نے تو کرا دیا, آپ بھی اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ پارٹی میں آپ کا جو اسٹینڈنگ رول ہے وہ کیا ہے, اور PTI میں اس ٹائم پہ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. میرے دیکھنے والے اسپیشلی اور آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں NK نیوز کا کہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اور آپ کا میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتی ہوں. سب سے پہلے تو میں اس چیز کا فخر کرتی ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. ہم پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کے ہم شہری ہیں, اور اس کا سب سے پہلا تحفہ ہمارے 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن جو 3rd ٹائم امینڈ ہو کر جب نیا بنا, اس میں ہمیں سب سے پہلے ہی ڈیموکریٹک کا ایک ورڈ دیا گیا تھا, جمہوریہ پاکستان, جس کو آپ سب جانتے بھی ہیں. تو اس جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق, جو چیپٹر 1 ہے اس کے مطابق میں اس ملک کی شہری ہوں, اور اس چیز کا میں فخر بھی کرتی ہوں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جہاں تک رہی PTI کی وابستگی, تو PTI کو فرام دا فرسٹ ڈے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں جیسے یوتھ میں جیسے انسان ایک ہوتا ہے اور اس کو پارٹی جو وہ ہو جاتا ہے کہ جی میں نے یہ پارٹی جوائن کرنی ہے, وہ میں ہم ایک شعور رکھنے والی قوم ہے. بالکل. تو میرا جو ایک سوچ تھی, جو سمجھ تھی, جب میں نے مختلف پارٹیز دیکھی ہیں, دور حکومت رہے ہیں, مختلف پیپلز پارٹی رہی ہے, مسلم لیگ نون رہی ہے, پھر PTI کا دور آیا, اور جب ان سب کو میں نے ایویلیٹ کیا, ٹھیک ہے, انالیسس کیا, تو مجھے ایسے لگا کہ یس I have to choose this party, کیونکہ جو میرا جو مینٹل لیول تھا وہ ذرا ان سے میچ کر رہا تھا. عمران خان کی جہاں تک بات رہی تو شاید ان کو تو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ وہ ایک کرکٹر تھے. بالکل ایسے ہی. ذرا سا جب ہم نے ہوش سنبھالا تو پھر ہم نے ان کو سیاست دان دیکھا. تو اس بات کی فخر ہے کہ جب انہیں ورلڈ کپ ہمیں ایک تحفے میں دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم ہمیں دیا. ہمیں ان مراد یہ وہ لوگ جو بہت لے مین یا بہت لو لیول کے یا غریب لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو مینیج نہیں کر سکتے مختلف چیزوں کو, پھر انہوں نے ہمیں کئی جگہوں پہ تعلیم مفت کروائی. پھر ان کو آپ دیکھیں کہ پھر انہوں نے یہ جو پارٹی ہے اس کا نام یہ لکھا کہ جو تحریک ہے انصاف کی تحریک. تو انصاف مطلب یہ تو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھیں گے ہسٹری تو وہ بھی اسی پہ ہی نکلے تھے, جو ڈسکرمنیشن تھی, جو ایکویلٹی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ چیز دیکھیں تو اگر آج ہم ماڈرن دور میں دیکھیں تو قائد اعظم کے بعد اگر مجھے کوئی شخص, میں نے ایک بار پہلے بھی متعدد بار انٹرویوز میں ہوا ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی میں نے بندہ دیکھا ہے اپنے اس دور حکومت کے بعد, وہ عمران خان صاحب ہیں. اور بائی نیچر یا بائی پرسنالٹی میں نہیں کہوں گی, مگر جو ان کا ویژن ہے وہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا ہے, اور ٹوڈے آئی ایم ہیئر اے پارٹ آف PTI. اوکے, دیٹس ویری گریٹ حنا. اچھا حنا, مجھے یہ بتائیے گا کہ PTI کو کنٹینیو کر لیتے ہیں, پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے ٹچ رہوں گی. ڈیورنگ دس سیشن ہم یہ بات بھی کریں گے کہ آج کل بڑا ہاٹ فائری ٹاپک چل رہا ہے سیکشل ابیوزز کے ساتھ ساتھ ویمن ہیراسمنٹ کو لے کر. میں اٹس این آنر ٹوڈے کہ آج میں نے آپ کا ٹائم, میں سمجھتی ہوں آپ کی مصروفیات بہت ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں حنا کہ ایک معاشرہ اسپیشلی ایبٹ آباد کو اگر کوٹ کیا جائے, ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا, مجھے تو یہ ٹرینڈ کلچر لگ رہا ہے
کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں ہم کوئی ایسی نیوز سنتے ہیں جس میں لیٹسٹ ہٹنگ نیوز ہے میشی خان. ابھی اب ظاہری بات ہے آپ کا تو ٹچ ہے ان ساری چیزوں سے, آپ دیکھ رہے ہوں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وردہ کیس کے بعد ایک سے ایک پروفائلڈ کیس سامنے آنا, اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پھر کہوں گی کہ ہمارے جو قائد تھے عمران خان صاحب, وہ کہتے تھے قانون کی بالادستی. تو قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا, جب تک قانون اور مختلف اداروں کے اوپر احتساب نہیں ہوگا, تو انصاف کبھی بھی کریٹ نہیں ہوگا. تو یہ آج دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ, وومن رائٹ ایکٹیوسٹ, چائلڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے میں ان کی بھی ایڈوائزر ہوں. میں نے اقرا مرڈر کیس تھا اس کو لیڈ کیا, اسٹل آئی ایم ان دا پارٹ آف دیٹ کمیٹی. اور اس طرح وردہ کیس ہوا, پھر یہ اب آپ مشی کا بتا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو رپورٹڈ نہیں ہیں, جو ہاں بالکل جو رپورٹڈ نہیں, ہم جی بی وی دیکھتے ہیں, میں ہم لوگ جو کیسز کرتے ہیں حکومت کی طرف سے بھی, تو اس میں بھی جو ریشو ہے وہ مور دین آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے. اور جو رپورٹڈ نہیں ہیں تو وہ آپ سوچ لیں کہ اب ایک ریسنٹلی ایک میں کیس کر رہی ہوں چائلڈ پروٹیکشن کی طرف سے, جو باقی تو بہت سارے ہم کر رہے ہیں, مگر کل بھی وہ میرا ایک کیس تھا چائلڈ پروٹیکشن کورٹ میں. اس میں مولوی نے ایک بچی کے ساتھ جو سبق پڑھتی تھی اس کے ساتھ مختلف ویڈیوز اور اس کو تھریٹ کر کے, اور ابھی تو اس کو میں نے سزا دلوا دی, ہائی کورٹ سے بھی وہ بیل میں نے ریجیکٹ کروا دیا ہے. ناؤ اٹس آن ٹرائل. اور مطلب یہ تو پھر وہ والی بات ہو کہ اس کے فادر کو میں ہیڈس آف کرتی ہوں کہ وہ آیا, اس بچی کو لے کر آیا, اور اس کو مطلب اس نے مطلب ایسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ عزت کے لیے, کچھ ڈر کر, کوئی اس طرح پہ وہ چھپ جاتے ہیں. پھر وہی والی بات ہے کہ انصاف نہیں ہوگا تو یہ چیزیں آپ کے سر عام ملیں گی آپ کو. بالکل یہ حکومت کا ایک ڈیفالٹ ہے. ہاں ہے نا, اس میں کہہ سکتے ہیں. اچھا ہے نا, مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ ایک بات کے سچویشن میں, بات چیت کے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہوا وہ. 4 دن کوئی چیز آن دا میڈیا بھی چلتی ہے اور 5ویں دن پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ایسے خاموش ہو گئی ہے. جیسے اب دیکھیں بہت ہائی لائٹڈ کیس تھا, اس پر بلیک ڈے منایا گیا, وردہ قتل کیس جو تھا, اور اس میں ابھی تک اس کے بعد کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. تھرو لا بھی وہ پھر بات آپ والی بھی وہیں پر آ کر رک جاتی کہ جن لوگوں سے ہم تھرو لا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس چیز کی, اگر وہی لوگ اس چیز میں شامل پائے جائیں تو پھر ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں پھر آپ کو اپنا ایکسپیرینس ہی کروں گی کہ ہمارے اس طرح کے, میں اب نام نہیں لیتی ان کیسز کے, ہائی لائٹڈ کیسز ہی ہیں, یہ آج کل کے ہی ہیں. اس میں ہم لوگ بینگ سوشل ایکٹیوسٹ, بینگ لیگل ورکر, جو میں نے جو پارٹیسپیشن کی, اس میں نے یہی دیکھا کہ جہاں پہ اگر انصاف ملنے والا بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے بٹوین دا پارٹیز. بالکل. تو اب اس پہ پھر ہم لوگ تو ایک بار میرا بالکل نیو تھا وکالت کا, تو اس میں ایک کیس آیا تھا. اس میں ایک لڑکی کو ڈیورنگ ڈانس وہ کر رہی تھی, اور آئی تھنک کہ وہ اس میں کچھ ہراسمنٹ وغیرہ ہوئی, تو اس نے نہ کی ہے تو اس کو مار دیا. ایٹ دا اینڈ اس کا کیس میں لڑنے لگی, اور میں جج صاحب کو کہتی تھی کہ اسے بیل نہیں کرنی, اور یہ اس کا یہ, تو بعد میں پتہ چلا کہ ادھر ہی کورٹ میں کھڑے ہوئے انہوں نے جو ہے کمپرومائز کر لیا. تو پھر اس طرح کے چیزیں, اب ہم کہیں کہ قانون ہی غلط ہے, یا وکلا نہیں کرتے ہیں, یا جوڈیشری آپ کو نہیں کر رہی ہے, سم ہاؤ ہمارے جو اپنے ہیں وہ بھی اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کی سچویشن کی طرف آنا پڑتا ہے. اچھا چلے ہے نا, یہ باتیں کرتے سیٹل ڈاؤن آن دا کیس کے آپ کو پیسے لینے پڑتے ہیں, وہ پیسے لے لیتے ہیں, ایسے کوئی معاف نہیں کرتا, ایسے کون کا معاف کرے گا. ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. چلیں یہ لائک ہلکی سی ٹچز اس میں پاور کی پھر وہیں آ جاتی کہ جہاں پیسہ بھی ہوتے ہیں, کچھ پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے, کچھ غربت کے بھی معاملے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں سینیری ہوتی ہیں. ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ انشاءاللہ جہاں تک قانون ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے. میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے کہ بائی لا جتنی چیزیں ہیں ان کو گرپ فلی انفورس کروایا جائے, امپلیمنٹ کروایا جائے. اچھا ہے نا, کمنگ ٹورڈز دا پارٹی اینڈ, مجھے یہ بتائیے گا کہ پارٹی کی آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں. کچھ میں سوشل میڈیا پر بڑی آن پکچرز دیکھ رہی ہوں, کچھ ممبرشپ کارڈز اور یہ کچھ چل رہا ہے, تو تھوڑی سی اپنی مصروفیات کی طرف آتے ہیں, بتائیے. ایکچولی اس طرح کے ہمارے بہت سارے لگائے گئے ہیں, ایک طرح کے کیمپس لگائے گئے ہیں, جس میں ISF نے بڑا کام کیا ہے ہمارے, اور یوتھ نے کیا ہے. ہماری لیبر ونگ ہے, آگے ان کا 1 مئی بھی آ رہا ہے لیبر ونگ کا. یس ایگزیکٹلی. میری جو اسپیشلی میرا جو ابھی آج کل ٹارگیٹ, جس کی وجہ سے میں آپ کو کہی تھی میں بزی بھی بہت زیادہ ہوں, تو ہماری جتنی ونگز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ وہ کام کر رہی ہیں. اسپیشلی ILF نے مجھے, ISF نے بلایا بھی تھا. ILF جو جس میں انصاف لائر فورم ہے وہ بھی کر رہی ہیں, آج کل ان کے لائر کنونشنز چل رہے ہیں. اور بس یہی ہے کہ جو آنا چاہتا ہے ہماری پارٹی میں تو اس کو ہم ممبرشپ کارڈ دے رہے ہیں, اور جو
लगता है जिनको कि हाँ वाकई में हम काम कर रहे हैं, तो इसका मैं कहती हूँ कि एक तो ILF के अकॉर्डिंग तो नहीं मैं उसे कहूँगी, मगर जो लॉयर कन्वेंशन हुआ है हमारा पेशावर में लास्ट वीक में, तो उसमें आकर तो सब ने बता दिया कि दिस इज़ लाइक कि हाँ हम खड़ा होना चाहते हैं पार्टी के साथ। तो अच्छा हिना, अकॉर्डिंग टू सुबह अगर बात की जाए, जी जी, KP के अवाम माजरत चाहती हूँ, पर मैं यहाँ पर ये लाजमी पूछना चाहूँगी आपसे, ना सिर्फ आप यहाँ पर, अगर PTI का कोई भी कारकुन इस टाइम मेरे साथ मौजूद होता तो ये एक क्वेश्चन मैंने लाजमी अरेज़ करना था कि मेरे अपने जैसे हम घर में तो हर कोई बैठता है, अपनी कम्युनिटी में बैठता है, तो जिन लोगों ने PTI को वोट दिया था वो कुछ PTI की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आते। आखिर मुझे समझ नहीं आती कि वो एक जो एकदम से बढ़ता हुआ ग्राफ था, लाइक फायर जिसके वो जो शोले होते हैं ना आसमान को टकराते हैं, तो वैसा ग्राफ PTI ने क्रिएट किया इन KP, और एकदम से सडन वो गिरता गया, और गिरना भी इस सिचुएशन का आया कि बिल्कुल इस टाइम पे अगर हम किसी से PTI का नाम लेते हैं अमूमन भी सामने अगर कोई कहेगा भी, तो बैक एंड पे लोग ना भड़क जाते हैं। हिना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप समझती हैं कि इसमें पार्टी अपने आप को मनवा नहीं पाई या कुछ ऐसे इक़दामात नहीं कर पाई कि इश्यूज़ क्रिएट हुए? एक्चुअली इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये इसके पीछे फैक्ट क्या है जी। बेसिकली जो PTI वर्कर्स हैं, PTI सपोर्टर्स हैं, PTI वोटर्स जो हैं, उन्होंने PTI को इस बार सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया था कि वो चाहते थे कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। दिस इज़ द फैक्ट। यस, हमारा सिर्फ एक ये मुतालबा था जिसकी वजह से हम लोगों ने वोट भी किया। हमने अपने जो हमारे MNA MPs हैं उनको वोट भी दिए। जहाँ तक ये फर्स्ट फैक्ट है हमारी पार्टी का, और जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर स्टिल जो पाकिस्तान 99% जो अवाम है, 99.9 अवाम है, वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। बिल्कुल ऐसे उस पे हम ये एक फैक्ट ये है, उस पर मायूसी हुई है ज़रा, ठीक है। इसको मैं ज़रा सा आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। सेकंड, जहाँ तक रहे काम के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, जिसमें आप सेहत कार्ड देख सकते हैं, रमज़ान पैकेज देख सकते हैं, फ्री एजुकेशन देख सकते हैं। ये इमरान खान ने मिलियन ट्री प्लांटेशन वाला किया था, जिसमें टिम्बर माफिया ने जो ये सारा का सारा कट छट कर दिया था, उसमें इमरान खान साहब को, अभी आप देखें ये बारिशें ख़त्म हुई, आप ज़रा देखें कितनी ग्रीनरी है हमारे इस इलाके में। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे ने किए। आप अगर यहाँ पे देखें ज़िला हरीपुर को, अगर आप देखें, उमर अयूब साहब, अरशद अयूब साहब हमारे हो गए, अकबर अयूब साहब हो गए, इन्होंने 50, 60, 70 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट इन्होंने हरीपुर में करवाया। आज आप हरीपुर में देखें डिफरेंट बाईपास बन गए हैं, शॉर्ट एरियाज़ बन गए हैं, मुख्तलिफ स्कीम्स आ रही हैं, आपको मौके मिल रहे हैं, स्पेशली मज़दूरों को मौके मिल रहे हैं कि इस तरह से उनको काम करने के लिए। एबटाबाद में आप देख लें, ज़िला जो तंजीमें हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, गली मोहल्ले बन रहे हैं, कच्ची जो कितने अरसे फार अवे एरियाज़ थे जहाँ पे रोड नहीं थे, गलियाँ नहीं थी, वो डल रही हैं, काम हो रहे हैं अपनी जगह पे। ये आप देखें कि वो तो हर दौर हुकूमत में होता है कि आपको अपोजिशन वो ये शो करती है कि दैट वी आर नॉट डूइंग अपोजिशन का प्रेशर तो रहता है हर जगह पे, ठीक है। तो वो ये मैंने आपको दो फैक्ट्स बता दिए हैं। लोग एक्चुअली इन दोनों को जो है ना वो कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ना मैं माजरत चाहती हूँ, आपको कट कर रही हूँ यहाँ पे। इस चीज़ में तो वाकई डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि जो इमरान के लिए कोशिशें की जा रही थी वो रंग नहीं लाई। क्या वजह है? क्या आप समझते हैं कि आपके पार्टी मेंबर्स ने, जिन लोगों को इमरान ने समझा था कि राइट लेफ्ट बाजू हैं, उन लोगों से कुछ हो नहीं पाया, या क्या हुआ? शदीद डिसअपॉइंटमेंट है ना। एक्चुअली मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसे कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं, पर अब लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जमहूरियत पाकिस्तान जो अंडर कंट्रोल हो गया मिनी मार्शल लॉ में। जब किसी मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है, मॉडर्न मार्शल लॉ कह लें से, मिनी मार्शल लॉ कह लें से, जब वो लग जाता है तो वहाँ पे जमहूरियत नहीं रहती है। जब जमहूरियत नहीं रहती है तो आपकी सुनी नहीं जाती है, जब आपकी सुनी नहीं जाती है तो आपको इंसाफ नहीं मिलता है, ठीक है। वो अपने, उनका एक विजन होता है, उनका एक अपना मेंटल लेवल होता है, उसने उनको वो उस तरह पे अपने मुल्क को चलाते हैं। तो दैट इज़ अनदर फैक्ट कि जिसकी वजह से हमारी ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हमें इसका सामना करना पड़ रहा है ना। सूबे में जो कारकर्दगी है उसका तो ऊपर क्वेश्चन मार्क बड़ा सारा है ही है। मतलब अगर मैं इस पर बात करूं या आप करें, जो भी है व्हाटएवर द सिनेरियो वर्क, वो एक क्वेश्चन मार्क तो अपनी जगह पर है ही है और ज़्यादा हाईलाइट होता जाता है बार बार। लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आना चाह रही हूँ, वाकई में हमें बहुत शदीद किस्म का वो जो है ना डिसअपॉइंटमेंट होती है जब हम स्पेशली पुलिस सेक्शन की बात कर लें।
میں ہائی لائٹ نہیں کر رہی کسی پرٹیکولر ادارے کو, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم عوام, نہ صرف کے پی کی عوام, بلکہ دیکھیں اب کے پی مجھے لگ رہا ہے کہ سائیڈ ہوتا جا رہا ہے, مجھے پنجاب زیادہ نا کانوں میں لگ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس پہ آپ کے کوشچن میں آنسر ہے, ایکچولی پالیٹکس چل رہی ہے یا کے پی کو پاسے کرتے جا رہے ہیں, کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ ایکچولی آپ کے پی کے ساتھ بلوچستان کو بھی لے لیں, ٹھیک ہے, بلوچستان دیکھ لیں ان کا اس کی کیا کنڈیشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور جہاں آپ نے خود آپ کے کوشچن میں آنسر بھی آ گیا کہ پنجاب از گوئنگ ویل, اور نہیں میں سن رہی ہوں, مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. یہ ایک تو ہائی لائٹ, اور ایک آپ سارے کے سارے اپنے جو پروجیکٹس ہیں یا وہ ویلفیئر کا آپ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے صوبے کو آپ کریں, تو پھر میں اب اس پہ کیا جواب دوں گی کہ آپ کے کوشچن میں آنسر بھی آپ کا تھا, اور صوبے میں مطلب تقسیم والا حساب ہو رہا ہے کہ اپنا صوبہ میرا ہے جس میں میری حکومت ہے, اس پہ وہ بیٹی ہے, یہ سسرال ہے, یا آپ یہ سمجھ لیں, یس لائک دیٹ کہہ سکتے ہیں. اینی ہاؤ ہے نا, باتیں تو بہت ساری ہیں جن پہ ہم مزید ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ اٹس ویری تھینکفل ونس اگین ٹو بی اے پارٹ آف مائی فیملی ٹوڈے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. اور ہے نا, لاسٹ میسج مجھے کائنڈلی ایک ایسا میسج, اسمارٹ میسج آپ کہہ سکتی ہیں, یا جس سے میرے لوگوں کو, یوتھ کو اسپیشلی یہ پتہ چلے کہ واقعی عمران از اسٹل دیئر اینڈ پی ٹی آئی از ورکنگ فار دیم. اگر پیغام کی بات رہی تو میں پی ٹی آئی کو اس ٹائم پہ یہاں پہ میں اپنے میسج پہ نہیں لے کر آؤں گی. بینگ پاکستانی اور ایک انصاف کی جو میں ورکر ہوں, اس پہ میں ایک یہی بات کرنا چاہوں گی کہ اپنے رائٹس کو سمجھیں, یس, ٹھیک ہے, اپنے فرض کو نبھائیں, اور جس سے آپ کا ملک چلے. ہماری دو ہی چیزیں ہیں, رائٹ اینڈ جو آپ کا جو ڈیوٹیز ہیں, تو وہ دو اگر پراپرلی چلیں گی تو ملک چلے گا. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ڈپارٹمنٹس کا, تو عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا تھا, ہر ایک بندے کا یہ کہنا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اگر اپنا کام طریقے سے کرے گا اور اپنی حد میں رہ کے کرے گا اور اپنا ہی کام کرے گا تو ملک چلے گا. یہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کر چلی جاؤں ڈاکٹر کے اور ان کو کہوں تم لوگ ایسے کام نہیں کر رہے ہو, یہ کرنا چاہیے, تو میں اس طرح دھاگا لگانا چاہیے, اس طرح ٹانکا لگانا چاہیے. نو, دیکھیں یہ اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اپنی اسپیشلٹی, آپ اپنا جو آپ کا کام آپ وہ کریں. آپ کا کام اگر باؤنڈریز کو سنبھالنا ہے تو آپ باؤنڈریز سنبھالیں, آپ کو ایکسٹرنل اینیمیز کو سنبھالنا ہے آپ ایکسٹرنل اینیمیز کو سنبھالیں. ہماری پولیس کا کام ہے انٹرنل اینیمیز کو سنبھالنا, وہ انٹرنلی کام کریں. تو یہ جب تک آپ خود اپنے احتساب نہیں کریں گے, پھر وہی بات آ کہ خود کا انصاف نہیں کریں گے, تو پھر کیا ہوگا. میں اب آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں, آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی, میں نون لیگ کو کروں, میں پی ٹی آئی کو کروں, میں فلاں کو کروں. یار آپ جب تک خود کو ٹھیک نہیں کریں گے, خود کا احتساب نہیں کریں گے, آپ ملک نہیں چلا سکیں گے. اور اس ٹائم پہ بہت بڑا بوجھ ہے آپ لوگوں پر, آپ کے کندھوں پر. یہ بہت معمولی بات لگتی ہے, موبائل آ جاتا ہے, ہم گانے دیکھ لیتے ہیں, ہم ٹک ٹاک یوز کر لیتے ہیں, سوشل میڈیا یوز کر لیتے ہیں, ہمارا جو فرسٹریشن ہے وہ وہاں پہ نکل جاتی ہے. مگر اگر ہم اوریجنل اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہم بینگ اے ہیومن اگر دیکھیں تو ہم کچھ بھی ہیومینٹی میں نہیں کر رہے ہیں. ہماری حلیمہ آپا اگر آپ دیکھ لیں, میں ان سے متعدد بار مل چکی ہوں, اور شی آلویز کہ ہنا ہیومینٹی پہ کام کرو, چھوڑو پی ٹی آئی کو, چھوڑو اس چیز کو, چھوڑو عمران خان کو, اپنے حلقے میں جاؤ, اپنی ہیومینٹی پہ کام کرو, اپنوں کے لیے کام کرو نا. واٹ از دس یار, آپ لوگ کیا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ حلیمہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی یہ بات کر رہی ہے, عمران بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا ہے, ہنا بیٹھی ہوئی یہ بات کر رہی ہے. یار آپ دیکھو تو صحیح کہ آپ کہ جو بٹوین پارٹی وہ کیا بات چل رہی ہے. اگر وہ مجھ سے یہ بات کر رہی ہیں تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پارٹی میں, یا ان کا مجھ سے کیا فائدہ ہوگا. مگر انہوں نے ہمیشہ اپنے جو حلیمہ آپا کا میں اسپیشلی کہوں گی, نورین آپا ہوگی, عظمیٰ ہو گئی, ان کی جو بہنیں ہیں, وہ بھی آل دا ٹائم وہ جاتی ہیں, وہ بیٹھتی ہیں, وہ اپنے بھائی کے لیے بیٹھتی ہیں, وہ کوئی سیاست کرنے کے لیے نہیں جاتی ہیں. پر اکثر ہو جاتا ہے کہ میں ڈسہارٹ ہو جاؤں گی, کچھ ہوں گے, ہے نا, نہیں اس چیز کو مت سوچو, جاؤ یار, جاؤ اپنے علاقے میں کام کرو, بچوں کے لیے کام کرو, دس از واٹ آئی ایم ہیئر. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے, بیکاز ہے نا اسی میسج کے اندر پھر دوبارہ ایک بات یاد ہے کہ آپ آج کل تھوڑا پریشر میں چل رہے ہیں, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. کیونکہ جب آتی ہے نا بیک اینڈ سے چیزیں ٹکرا کر, تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ, دس از اے ویری اسمارٹ میسج کہ کسی پی ٹی آئی کے لیے کام نہ کریں, کسی پارٹی کے لیے کام نہ کریں, صرف اپنے ملک کے لیے کام کریں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, ونس اگین live for Pakistan, die for Pakistan, do for Pakistan, everything is Pakistan. آج کے لیے میری مہمان ہنا خان کے ساتھ مجھے دیجیے اسٹوڈیو سے اجازت. پھر کسی جگہ آپ کی زبان بن کے میں اتروں گی. فی الوقت
میرے کیمرہ مین کے ساتھ جیا خان آپ سے اجازت طلب کرتی ہے۔ اللہ نگہبان۔